وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ صحبت کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ کسی کی مصاحبت اختیار کرنا، کسی کا ساتھی بننا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں صحبت اختیار کرنا۔ اور اس میں کبھی اچھی صحبت ہوتی ہے تو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی بری صحبت ہوتی ہے تو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ مرتب ہونے والے اثرات پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی تو عمل میں تبدیلی لاتے ہیں اور عمل انسان کا خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی نظریات میں، خیالات میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں اور انسان خدا نخواستہ گناہ کی طرف اور کفر کی طرف بھی بعض اوقات بدعت کی طرف چلا جاتا ہے اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق سکھایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، فلاں برائی کرتا ہے تو کیا ہو گیا، میں تو نہیں کرتا ہوں، لیکن یار دوستی ہے نا نبھانی پڑتی ہے، کلاس فیل ہو نا کیا کریں یار، آفس میں کام کرتے ہیں کیا، یا ساتھ رہتے ہیں کیا کریں، روم میٹ جیسے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ جو بیچارے ہمارے یہاں سے کام وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان سے، اور وہاں پر ایک روم میں کچھ لوگ ہیں تو بچ نہیں پاتے خیر برائی سے، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بچ رہے ہوتے ہیں لیکن روم میں اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ کیا کریں بیچارہ، کیسے منع کرے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اس سے بچنا چاہے اور پھر نہ بچے تو قابل گرفت ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے وہ ایسی صحبت کو معمولی سمجھتے ہوئے نظر انداز کرتا رہتا ہے، تسلسل صحبت قائم رکھتا ہے، اور پھر اس کے جب مضر اثرات اس پر غالب آتے ہیں تو وہ پھر گھبرا جاتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نقصان پھر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، اس کے ذریعے دوسرے نقصان کا شکار ہوتے ہیں، اولاد نقصان کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح آگے بڑے نقصانات مزید لوگ بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور تو اس لیے اچھی صحبت بری صحبت کے بارے میں ضرور تفکر کرنا چاہیے۔ اچھی صحبت وہی ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی صحبت اختیار قرار دیں، جیسے کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور صحبت کا میں مفہوم آپ کو بتا چکا ہوں کہ اٹھنا بیٹھنا مسلسل، زیادہ تعلق قائم کرنا، ورنہ ایک جگہ آدمی کام کرتا ہے، اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں، یا جیسے ہم نے مثال دی میں نے کہ بھئی روم میٹ ہے، اب کیا کریں، ہاسٹلز میں بعض اوقات ایک کمرے میں 2-4 افراد ہوتے ہیں تو وہ تو مجبوری ہوتی ہے قریب رہنے کی۔ تو ایک ہوتا ہے جسمانی قریبی، یہ قرب، اور ایک ہوتا ہے کہ ذہنی قرب اور طبیعت کے لحاظ سے قرب۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جسمانی قرب بھی ہوتا ہے، ذہنی قرب بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی قریب رہتا ہے اور ذہن بھی ملتے ہیں ہم آہنگ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم دور ہیں لیکن ذہنی قرب ہوتا ہے، جیسے آپ میڈیا پہ کوئی چیز دیکھیں جو بری ہے اور آپ اس کو پسند کریں اور جو کر رہا ہے اسے پسند کریں اور خواہش ہو کہ جس کے ساتھ رہیں، اس کے پاس بیٹھیں، تو جسمانی تو قرب حاصل نہیں ہوا لیکن ذہنی قرب ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی قرب ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پہ بعد ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ اگر اچھے انسان کے ساتھ ہو تو بہت بری ہے کہ بھئی جب آپ قریب ہیں تو آپ ذہنی طور پہ بھی اس کی اچھی باتوں کو قبول کر لیں، اور اگر بری صحبت ہے تو اس میں یہ بہت اچھا ہے۔ تو یوں مطلب جہاں پر آپ رہتے ہیں اگر وہاں جسمانی لحاظ سے دور نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے، تو ذہنی بعد درکار ہے، ذہنی دوری درکار ہے، وہاں پہ انسان کرے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم اکثر ان چیزوں کو بے پرواہی سے دیکھتے ہیں، لیکن جب سر پہ مصیبت آتی ہے پڑتی ہے تو پھر پھنس جاتے ہیں۔ اور آج کل تو حالات کہ اس میں تو آدمی جتنے کم سے کم دوستیاں رکھے بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کبھی کوئی شخص ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کیا کرتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور اس کو پکڑ لیا گیا، پولیس نے پکڑ لیا، کسی اور کیس میں ہو گیا، تو جتنے بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مطلب پھنس جاتے ہیں بیچارے، ان کی بھی پھر ماریں لگتی ہیں اور ان کی پٹائیاں لگتی ہیں، اور ان سے بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ بھئی تم بھی شاید ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہاں بھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی بے گناہ کو پھنسا دیتا ہے جو اپنی صحبت میں رہنے والا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کیا، خود نکل گیا اور دوسرے کو پھنسا دیا۔ تو یوں بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے
اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اس نے کوئی غلط کام کر لیا، تو جتنے اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں سب کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان پر بھی وہ مصیبت آتی ہے۔ اس لیے حتی الامکان مطلب یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں جتنا انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں انسان اپنے دین کو بچا کر پہاڑوں پہ نکل جائے گا جہاں بارش کے قطرے گرتے ہیں، پہلے قطرے گرتے ہیں، اور بکریوں کو لے کے وہاں جا کے صحبت اختیار کرے گا تو وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی یہ سرکار نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، اپنے آپ کو علیحدہ رکھے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہی مطلب ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے اولاد کے بارے میں بھی یہ غور کریں۔ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے جب تک نابالغ ہوتے ہیں تو ماں باپ اچھی طرح تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بلوغت میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی گرفت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو پھر شروع کی صحبت جو ہے، شروع کی تربیت وہ پھر اثر دکھاتی ہے، وہ پھر بچے کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنی اولاد کو بھی سمجھانی چاہیے اور ان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک کی صحبت میں نہیں رہنا ہے، ہر ایک کو اپنا نہیں سمجھنا ہے، ہر ایک پر اندھا اعتماد نہیں کر لینا ہے، ورنہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر اے سننے والے تجھے کبھی شیطان بھلا دے کہ مجھے ان لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا، اگر بھلا دے تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو پھر تم ان یاد آنے کے بعد، ان لوگوں کے یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ تو اس لیے ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ظالم قوم سے مراد کافر اور منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ بالکل مفسرین نے کیا ہے کہ جو فساق ہوں، فجار ہوں، اسی طرح جن کے عقیدوں کے اندر کوئی ایسے نظریات میں خرابی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، سرکار پہ معاذ اللہ غلط قسم کے کمنٹس دے رہے ہیں اپنی جہالت میں مبتلا ہو کر، اس لیے اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس دور کے اندر انسان کو چلنا چاہیے، خود بھی احتیاط کریں اور اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی بہت احتیاط کریں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ نساء میں آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ مطلب اسی صحبت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات سنو، آیات کو سنو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو پھر تم ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس وقت تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے، انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقین کو بھی اور کافروں کو، دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس آیت میں زیادہ سختی اور شدت ہے، اور یہ کفار اور منافقین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب یہ دیکھو کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور ان کے سامنے بیان ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مطلب کھیل بنا لیتے ہیں اس کو، اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو جب تک یہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ کوئی بری حرکت کر رہے ہیں تو پھر نہ بیٹھو، جب بری حرکت ختم ہو جائے تو بیٹھ جاؤ۔ یہ اصل میں کلام ہے، اس کی تفسیر یوں ہے کہ انسان کو بعض اوقات ضرورتاً کسی سے کچھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہے کہ اگر بہت سخت ضرورت ہے رابطہ کرنا ہے تو پھر بھی اس دوران نہ رابطہ کرو کہ جب یہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوں، اور اپنے دور رہو۔ ہاں، جب یہ حرکتیں ختم ہو جائیں پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی وغیرہ میں ہیں، کہیں پر ہیں، آپ کو الٹی سیدھی بات شروع کر دیتا ہے، خراب حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے ہٹ جائے۔
کیونکہ اب ایسے لوگوں کی پھر صحبت میں رہنے سے برا اثر پڑے گا، لیکن اب مجبوری ہوتی ہے، کبھی پڑھائی کے سلسلے میں مدد لینی ہوتی ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو پھر جب اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں، موضوع تبدیل ہو جائے، گفتگو بدل جائے، پھر آدمی ضرورتاً ان کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انکم اذم مثلہم، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم انہی کی مثل ہوگے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب مخصوص کرے گا، جو ان کو اچھا سمجھے گا، جو ان کے ساتھ رہے گا، اس کے اوپر بھی یہی عذاب ہوگا۔ تو اب یہی ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم کسی برے آدمی کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کی برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر ہم بھی برے ہو جاتے ہیں، تو پھر جیسی سزا اس کے لیے ویسی سزا ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے نظریات میں مسائل ہوتے ہیں، خرابیاں ہیں، قرآن اور حدیث میں بیان کردہ بنیادی جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان سے ہی اس کے خیالات متصادم ہیں، تو پھر اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں گے تو لازم سی بات ہے کہ ویسے ہی پھر انسان کے خیالات ہو جاتے ہیں، نظریات ہو جاتے ہیں، تو پھر جو عذاب اس پر ہوگا وہی عذاب اس شخص پر بھی ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دوست بناؤ تو پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین پر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جیسا دوست ہوگا ویسی ہی وہ اکثر عادات اپناتا ہے۔ تو اچھے کو دوست بنائیں گے تو آپ اچھے بنتے چلے جائیں گے، برے کو دوست بنائیں گے تو آپ برے بنتے چلے جائیں گے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین سب کو جہنم میں جمع فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صریح کفر کر رہا ہے، اعلانیہ کفر کرتا ہے، وہ بھی مارا گیا، اور جو اپنے کفر کو چھپا کر باطن میں چھپاتا ہے، زبان سے وہ کلمے پڑھ رہا ہے، جیسے منافقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ لوگ بھی پھنسیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، آپ محلے میں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کون کون لوگ ہیں، کیسی کیسی ان کی عادات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اسکول میں دیکھیں، کالج میں دیکھیں، یونیورسٹی میں دیکھیں، اور اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ ماں باپ کو خاص طور پر جب تک ٹین ایج میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، ابھی بلوغت کی طرف بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو اتنا کلوز رکھنا چاہیے اپنی اولاد کو کہ بچے آ کر ان کو سب بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور آج کس نے کیا کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب بتاتے ہیں تو ماں باپ پھر اس کے مطابق کچھ نہ کچھ لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ماں باپ اپنے بچوں سے ایک دوری رکھتے ہیں، ان سے روب میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے بچے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ماں باپ جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں کہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، چلو یہاں سے نکلو، تو ڈر جاتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے کچھ بات کہنے کا۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اثرات بچے پہ غلط قسم کے آہستہ آہستہ مرتب ہو رہے ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ اس کا بروقت کوئی تدارک نہیں کرتے ہیں، بروقت کوئی اس کا حل نہیں نکالتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بچے پہ وہ عادات غالب آ جاتی ہیں اور اس سے کوئی خراب کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ تلواریں اٹھا کر، ڈنڈے اٹھا کے میدان میں کود جاتے ہیں، بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو فوراً تو ایسا نہیں کیا، وہ کیوں آپ نے اس کو عرصہ دراز سے اپنے سے اتنا دور رکھا کہ وہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا۔ اسی لیے بعض بچے ہوتے ہیں کہ جو ان کے دوست ہیں چوری کر رہے ہیں، کلاس میں کسی کا شارپنر لے لیا، کسی کی پینسل لے لی، کسی کا کچھ لے لیا، تو پھر وہ آ کے اگر ماں باپ کو بتاتے ہیں تو پھر ماں باپ بر وقت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ نہیں رہنا بیٹا، یہ بری چیز ہے، اس کی ٹیچر کو جا کے کہہ سکتے ہیں۔ اب ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہے تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے کو دوست بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ چوری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلے اسکول میں تھوڑا تھوڑا چراتے ہیں، پھر گھر سے پیسے چراتے ہیں، اور پھر پکا چور بن جاتا ہے آدمی، اور پھر بعض اوقات شاہ خرچی کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب یہاں نہیں ملتا تو پھر وہ باہر چوریاں کرتے ہیں۔ تو بہت سارے چوروں کو آپ دیکھیں گے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والوں کو آپ اگر ان سے انٹرویو کر کے دیکھیں تو وہ بتائیں گے کہ یہ بھی چیزیں بنیاد بنتی ہیں۔ تو اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہ رکھیں، ان سے ایک فرینڈشپ قائم کریں، دوستی قائم ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کہ ماں باپ کا روب اور دبدبہ بھی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس طرح اعتدال، پیار، محبت، انہیں کلوز آنے دیں، ان کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے دیں، ان کو سنانے دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا ایک روب دبدبہ بھی قائم رکھیں، اور جب انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو وہ اس قسم کے اعتدال قائم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے یہ بات نہ مانی، ان کی صحبت میں رہے تو پھر تم بھی انہی کی مثل ہوگے۔ تو یہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں اس کو ذکر فرمایا۔ شرح الصدور یعنی دلوں کو کھول دینا، شرح الصدور فی حال الموتى والقبور یعنی مردوں اور قبروں کے حال کے سلسلے میں دلوں کو کھول دینے والی، شرح صدر فراہم کر دینے والی کتاب، یہ اچھی کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس کے ساتھ اس نے اکثر ٹائم گزارا ہوتا ہے، ہم مجلس جس کو کہتے ہیں، ان کی نگاہ، ان کی تصاویر اس کے سامنے آتی ہیں، ان کی شکلیں اس کے سامنے آتی ہیں، یعنی وہ یاد آتے ہیں اس کو لوگ۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کہ اگر ہم اس طرح غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو لازم بات ہے مرتے وقت اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن حدیث میں چونکہ آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہر ایک کے بارے میں نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا، اور بہت سوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب وہ مطلب جس وقت ہمیں کلمہ یاد کرنا ہے، جس وقت ہمیں اپنے حواس کو مجتمع رکھ کر شیطان کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس وقت پھر وہ چرسیوں اور موالیوں کے شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہوں، غلط قسم کے لوگوں کی آ رہی ہوں، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔